اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی۔ اس سے پہلے مومنین کی دعائیں ذکر کی تھی، اور اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی، کہ جو بھی مومن ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انی لا اضیع، کہ میں بیکار جانے نہیں دیتا، ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے یعنی نیک عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ میں ضائع نہیں کرتا۔ من ذکر، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو او انثیٰ، یا عورت ہو، برابر ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے جز ہو۔ عورت مرد کا جز ہے اور مرد عورت کا جز ہے، ایک دوسرے کے جز ہو، ایک دوسرے کے میلاب سے ہی تمہاری پیدائش ہے، تو تم ایک دوسرے کے جز ہو، تو تم برابر ہو سب۔ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مرد ہے یا اس بنیاد پر کہ وہ عورت ہے۔ تو جو بھی عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، یہ میرا اصول ہے۔ لہٰذا تم نے جو ایمان لانے کا عمل کیا اور دعا کرنے کا جو عمل کیا، اس کو بھی میں نے قبول کر لیا۔ تو تم نے جو عمل کیے، اور ان اعمال میں سے سب سے بڑے اعمال آگے ذکر کیے ہیں کہ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، کسی دنیاوی غرض کے لیے، کسی سیر و سیاحت کی غرض کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر جنہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور انہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، یعنی وطن کا چھوڑنا اس لیے تھا کہ وہ مجبور کر دیے گئے، اپنی خوشی سے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں تکالیف دی گئی، اذیت دی گئی، اور انہوں نے وہ ساری اذیتیں سہ لی اور برداشت کر لی۔ وَقَاتَلُوا، اور جہاد کرتے رہے، وَقُتِلُوا، اور شہید ہو گئے، یعنی جہاد میں شرکت کی اور کچھ ان میں سے شہید ہو گئے۔ تو یہ اعمال جو نمایاں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں، ان کی بدولت لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور بے ضرور ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو۔ حقوق العباد سے متعلق گناہ وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے، اس کا حق ادا نہ کر لیا جائے۔ تو میں ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور بھی ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اوقات تمہارے نظر میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو کفار، جو فساق دنیا میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اور عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ سے
تمہیں کبیدہ خاطر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے تقلب الذین کفروا، یہ کافروں کا آنا جانا، فی البلاد، شہروں میں، یعنی ان کی جو سیر و سیاحت ہے اور ان کی جو خوشحال زندگی ہے اور ان کی جو عیاشیاں ہیں، یہ عیاشیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ متاع قلیل، کیونکہ یہ عارضی بہار ہے۔ تو یہ آیت، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے یہی ہے، خصوصاً نوجوان طبقے کے لیے، کہ وہ کفار اور فساق کو اپنے لیے آئیڈیلائز کرتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں، اور ان کا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور ان کی طلب اور چاہت ہوتی ہے کہ ان جیسا لائف سٹائل ان کا ہو جو کہ کفر کا طریقہ کار ہے اور فسق کا طریقہ کار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایک مسلمان کو اللہ کی نعمتوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ہرگز اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ صحت کی ہیں، چاہے وہ دولت کی ہے، چاہے وہ اولاد کی ہے، ان نعمتوں پر انسان خوش ہونا چاہیے۔ اور قرآن اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کو دنیا کے اندر گویا کہ بالکل خوشی اس سے دیکھنی ہی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی مراد ہیں، وہ عیاشی مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حدود سے متجاوز ہو، جو آج کل عام۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ یہ کیسی بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ عارضی بہار ہے اور عارضی ان کی خوشی، آج ہے کل نہیں۔ آج ان کے پاس دولت ہے، کل نہیں ہے، یا تو اس دنیا میں ان کی دولت ختم ہو جائے گی یا وہ مر جائیں گے۔ جوانی اور خوبصورتی آج ہے کل نہیں ہے۔ تو یہ بہار ہے تھوڑی سی، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا یہی ایک مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے خلاف جو راستہ ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ جہنم اور وہ والی زندگی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یہاں اگر میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی سے روک لیتا ہوں تو اگرچہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن یہ مشکل ختم ہو جائے گا، عارضی مشکلات، اور پھر اس کے بعد راحت ہی راحت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔